میرے خون آرزو کو وہ سمجھ رہے ہیں پانی، انہیں ہوش تک نہ آیا میری لٹ گئی جوانی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ زندگی ہے فانی، دل بد نصیب تو نے میری بات ہی نہ مانی۔ اس میں کوئی شک نہیں عزیز میاں، میرے جو سب سے زیادہ پسندیدہ قوال اس لحاظ سے تھے کہ وہ ایک فلسفی قوال تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک اور میرے لوگ جو ہیں وہ میری پہچان بنایا، اور اس پہ مجھے بے حد فخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر جمیل نورانی صاحب کے ساتھ یہ ہمارے انٹرویو کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم پہلے حصے میں بات کر رہے تھے ان کے انٹرویوز کی۔ انہوں نے بتایا کہ محمد علی قلعے کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کلبھوشن کیس کی کوریج بھی کی تھی۔ تو اسی دوران بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عزیز میاں قوال نے ایک دفعہ یہ کہا تھا میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ عزیز میاں قوال کے ساتھ ان کی کب ملاقات ہوئی، اس دوران کیا گفتگو ہوئی، عزیز میاں کے بارے میں یہ کیا جانتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے سوال کریں گے، کچھ امریکہ کے حوالے سے سوال کریں گے کہ وہاں پہ جو بائیڈن صاحب نے سارے بھنگیوں کو رہا کر دیا ہے، اور پھر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان امیگریشن کا بھی معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے عزیز میاں قوال صاحب کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوان صاحب، ہم اچھا بڑا انٹرویو کر رہے تھے اور آپ بڑے بڑے مشکل سخت سوال پوچھ رہے تھے، لیکن یہ اچانک یہ فلسفہ، قوالی، طریقت، اس پہ ہم آ گئے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے آپ نے میری کمزوری شاید بھانپ لی ہے، اور اس لیے ہم نے عزیز میاں کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں عزیز میاں، میرے جو سب سے زیادہ پسندیدہ قوال اس لحاظ سے تھے کہ وہ ایک فلسفی قوال تھے، اور قوالی میری شروع سے میری سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ فلسفے کی قوالی رہی ہے۔ تو وہاں بھی جب سے جہاں بھی قوالی ہوتی تھی، میں اب بھی جاتا ہوں، لیکن جو میں ڈھونڈتا ہوں وہ ان میں وہ نظر آیا تھا۔ تو انہوں نے متعدد دورے کیے برطانیہ کے، اس میں ان کے کانسرٹ ہوئے بڑے، لندن سے باہر بھی ہوئے۔ تو میری پھر ان سے تھوڑی سی یاد اللہ سی بن گئی، اس لیے کہ وہ کوئی میں ان سے کبھی جب کوئی بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یار تم لگتا ہے کہ قوالی کو سمجھتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں قوالی سمجھتا نہیں ہوں، آپ کے جو فلسفہ ہے نا جو آپ لیتے ہیں اور جس طرح اس کی ادائیگی ہوتی ہے، میں اس پہ لفظوں پہ اور اشعار جو ہیں ان پہ وہ ذرا زیادہ انٹرسٹڈ ہوں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ پڑھے ہوئے تھے، ماسٹر کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی ایسی دی ہوئی تھی کہ ان کو کسی اور کی ہم نواؤں میں ان کے بیٹے تھے، ایک دو بیٹا تھا، اور 6 آدمی غالباً ہوتے تھے، اور وہ بغیر وقت ضائع کیے قوالی شروع کر دیتے تھے ایک دم کسی پہ۔ جب یعنی اب ان کی بے شمار قوالیاں مجھے ویسے ہی یاد ہو گئی ہوئی تھیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میں شرابی، اور اس طرح کی بے شمار تھیں وہ۔ تو ایک دفعہ وہ مجھے اعزاز ہو گیا کمپیئرنگ کا، تو وہ ہمارے لندن سے کوئی 200-250 میل دور ہے ایک جگہ، ہڈلس فیلڈ اس کو کہتے ہیں، تو وہاں کے ٹاؤن ہال میں ان کی ایک قوالی ہو رہی تھی۔ تو یہ بیمار تھے، یعنی بخار ہو گیا ہوا تھا، تو کچھ طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن لوگ اتنے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی عزیز میاں جو ہیں ان کے بغیر ہم نے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک پایا کے قوال تھے۔ تو وہ واقعہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، میں دوستوں کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک قوالی شروع کی، ذرا میں نے کہا ہٹ کے، شرابی عام تھی ان کی، جو میں شرابی میں شرابی میں شرابی، تو وہ تھی کہ میرے خون آرزو کو وہ سمجھ رہے ہیں پانی، میرے خون آرزو کو وہ سمجھ رہے ہیں پانی، انہیں ہوش تک نہ آیا میری لٹ گئی جوانی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ زندگی ہے فانی، دل بد نصیب تو نے میری بات ہی نہ مانی۔ اب یہ قوالی انہوں نے شروع کی، اور میرا خیال ہے 5 ہی منٹ، ایک تیز رفتار ہوتے تھے وہ، تو پیچھے سے ایک بابا جی پیچھے تھے بیٹھے ہوئے، بس ان کے دل میں شاید وہ میرے خون آرزو کو لگ گئی، بس وہ لوٹ پوٹ ہو گئے کہ جی ادھر ہی رکھے، اچھا آگے نہ جائیں۔ تو کسی نے بات سے پوچھو بابا جی، انہیں کہا جی پوچھو بھی نہ، بس یہی کہیں کہ میرے خون آرزو کو وہ سمجھ رہے ہیں پانی، انہیں ہوش تک نہ آیا میری لٹ گئی جوانی۔ اب وہ میرے خیال انہیں کو خیال آ گیا اپنے
وہ جو جوانی میں تھے، شباب میں تھے، تو وہ ایک تھا کہ سارا حال جو تھا وہ کھڑا ہو گیا ان بابا جی کو. پھر وہ بابا جی بعد میں ان سے ملے بھی. اور اسی طرح پھر وہ یہ جو ہے نا میں شرابی وہ جو ہمارے سردار ہیں نا، وہ شراب حقیقی کو وہ میں توحید کو نہیں سمجھتے تھے. تو وہیں ہو رہی تھی لندن میں قوالی، تو وہ انہوں نے نیچے سے آوازیں لگانی، جی میاں صاحب میں شرابی. تو انہوں نے کہا شرابی، تو میرے ساتھ تھے کچھ سردار پڑھے لکھے بھی. تو میں نے کہا پہلے سمجھ لو وہ کیا کہنے لگا ہے. انہوں نے کہا نہیں کہنے دو اس کو. ہاں جی جو اب وہ شرابی انہوں نے کہا، اور میرا 2 منٹ تک وہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے وہ ڈبے کھول دیے. اچھا جی. وہ پھر انہیں کہنا پڑا اللہ کے بندو یہ پہلے سمجھ. انہوں نے کہا جی بس یہ شراب کی جو بات آپ نے کی ہے نا، ہمارا دل کرتا ہے کہ تو بڑے وہ ایک گریٹ انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے گفتگو ان کے ساتھ کیا ہوئی بڑی گفتگو ہوتی تھی کہ بھائی آپ یہ اس کام میں آگے. بیسیکلی وہ افواج پاکستان کے قوال کہا جائے نا انہیں، اچھا جی، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہر یونٹ سے جب وہ کوئی لیفٹیننٹ کرنل یا آفیسر جب ہوتے تھے دوسری جاتے تھے، تو پھر ایک فوج پاکستان میں ایک ہوتا ہے کہ وہ ایک فنکشن کرتے ہیں کہ وہ جانے کا فیئر کہہ لیں اسے، فیئر پارٹی کہہ لیں یا کوئی، تو یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ تھے. اچھا ان دنوں مجھے یہ بھی وہ آتا ہے ذہن میں کہ ان پر جاسوسی کے الزام بھی لگا. کام تو بہت ان پہ ہوئے. وہ ایران جاتے تھے اور بھی جاتے تھے، چونکہ انڈیا بھی جاتے تھے. وہاں ان کو ایک بڑا اعزاز ملا وہاں کا، میرے ذہن میں نہیں ہے. انڈیا کا سب سے جو ایک بڑا اعزاز ہے وہ بھی نہیں ملا ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ اس طرح نہیں تھے. وہ تو بالکل سیدھے سادے پڑے. اب لوگوں کی زبان آپ روک نہیں سکتے. چلے آپ لندن آ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. وہ ملکہ سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی ملکہ سے بالکل ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہماری ایک کامن ویلتھ کانفرنس تھی لندن میں 4-5 سال پہلے. تو وہ چونکہ ملکہ ہی ہوتی ہے، جو 52 ملک ہوتے ہیں ان کی آخری جو سیشن ہوتا ہے، تو وہاں وہ ملکہ تشریف لائیں انجہانی. تو وہاں جتنے دنیا کے آئے ہوتے ہیں نمائندے، میں چونکہ لندن سے تھا، پاکستان سے کافی جرنلسٹ تھے اس میں، پرنٹنگ میں بھی. تو مجھے یہ ایک اعزاز تھا کہ میں نوائے وقت کی ادھر نمائندگی اس وقت کر رہا تھا. وہ بڑی ایک شاید نوائے وقت کے مینیجنگ ایڈیٹر صاحب کو نہ معلوم ہو، لیکن وہ ادارے کی مجید نظامی صاحب کی وجہ سے. تو وہاں وہ آئی تھی آخری دنوں میں، آخری دن تھا، تو وہ پھر ان کی اسپیچ ہوتی ہے، تو وہ بس دیکھی ہے انہیں، ملاقات نہیں. اچھا وہاں پہ ہمارے دوست ہوتے ہیں لندن میں، خالد لودھی صاحب، کبھی ملاقات ہوئی ان سے؟ خالد لودھی صاحب بہت نفیس آدمی ہیں. اچھا پچھلے دنوں بیمار تھے. ہمارے ہائی کمیشن کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں وہ آتے ہیں. اچھا اور بڑے ڈیسنٹ انسان ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا پاکستان آ جاتے ہیں تھوڑی دیر. جی آئیے. اچھا یہاں پہ رجیم چینج ہوا. ٹھیک. اچھا رجیم چینج کرنے والوں نے جس توقع کے تحت، جن امیدوں کے تحت یہ رجیم چینج کیا تھا یا کروایا تھا، ان کی توقعات پوری ہوئی ہیں؟ ہاں یہ سوال آپ مجھے اندازہ تھا کہ آپ ضرور کریں گے. اب اس میں میں کوئی اس میں کوئی وہ لگی لپٹی والی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میرا یہ ملک ہے، آپ میرے ہیں، سب کچھ ہمارا ہے یہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے یہاں چند روز قبل ایک دو دوستوں سے، صحافی دوستوں سے، اب میں نام ان کا نہیں لیتا، اس وقت وہ اینکر لیول پہ ہے وہ، اور ان کا بیٹھنا اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایک چیز جو ہے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ سارا جو الزام ہے یا جو ہمارا ایک تخیل ہے یا جو سوچ ہے پاکستان میں اداروں کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، یا جو ہماری سیاست ہے یا جو وزراء ہیں یا جو بھی، یہ جا کس طرف رہی ہے، یعنی اس کے لیے ہم کلیریفائی نہیں ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ایک عام لفظ یہ ہے وہاں برطانیہ میں بھی اور یہاں بھی میں نے سنا ہے کہ کوئی بات جو ہے اس کی تحقیق کرنے سے قبل ہی ہم اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. اب آپ نے بالکل درست کہا، یہاں کی جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اسے باہر کے ممالک میں کو پازیٹیو وے سے نہیں دیکھا جا رہا. ہمارے شہباز شریف صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ، اور بہترین ایڈمنسٹریٹو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے کام کیا بھی ہے، کر بھی نہیں ہوں گے آگے بھی. لیکن جو
یہ جو سیاست کے حوالے سے پارٹیوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے یا جس طرح کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ اب ہمارے جو یہاں کرتا جاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں جی ادارے، ڈپارٹمنٹس. اب ڈپارٹمنٹس کا اگر ایک ہم نام لیں تو کہاں تک جاتے ہیں، لیکن ان سے پہلے ایک لفظ ہے CSS جو کرتے ہیں لوگ. آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل بنتا ہوں، انکم ٹیکس میں کسٹم میں جاتا ہوں تو وہ مشکل ترین امتحان پاس کرنے کے بعد میں جاتا ہوں اور پھر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اپنی عوام، اپنے ملک اور قوم اور وفادار رہوں گا، اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے یہ انتشار پیدا ہو. اب یہ ہے ادارے جو بھی ہوں گے ہمارے ملک میں ان کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے جی. اسی طرح ہماری افواج پاکستان، وہ سرحدوں کی حفاظت، ہمارے جو وقتاً فوقتاً ہمارے پہ آفتیں آتی ہیں، یہ بھی آئی ہے نا سیلاب کی، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ اس کو چھپانا چاہیے. افواج پاکستان نے سیلاب زدگان کے لیے جو کچھ کیا ہے، جو ابھی تک کر رہے ہیں، یا جس طرح جو ہمارے چیف آف سٹاف ہیں جنرل باجوہ، اب اس میں ان کا نام چھو کے لینے لگا ہوں تو اس میں کوئی نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی کی بات نہیں ہے. انہوں نے بحیثیت پاکستانی اور سربراہ افواج اور پاکستان کا ایک سب سے بڑا آفیسر ہونے کے ناطے جو باہر کے ملکوں میں اس سیلاب زدگان کے لیے کوشش کی ہے، یا اس میں ایک پہلو فیٹف کا بھی ہے، وہ قابل رشک ہے، وہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے اپنی افواج کو بھی گڑبڑ کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اور رائٹ اپ کے اوپر جاتے ہیں تو وہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب ہمارے ذمہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی فلاں، ہمیں راحیل شریف صاحب کا ہمیں نام یاد آ گیا، جنرل ضیاء الحق کا ہمیں یاد آ گیا، مشرف صاحب کا میں نے ان کا انٹرویو کیا ہوا ہے، اچھا ان کا آ گیا، باجوہ صاحب کا. یہ ہوتے ہیں جنرل اور کور کمانڈر. ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا، ہم فوراً ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانا جنرل گیا، وہ جی ایچ کو گیا. بھائی مجھے خود اپنا نہیں پتا، ابھی جنرل ہمیں بات کرنی چاہیے کمپیریٹیولی افواج پاکستان کی. افواج پاکستان جب ہم کہتے ہیں تو ساری فوج ہے، اس کو لیڈ ایک بندہ کر رہا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے یہاں کیا کیا ہے کہ ہم نے ماحول ایسا کریٹ کر دیا ہے کہ کوئی بات ہو تو وہ رکشے والا، یہ مالٹے والا یا میرے جیسا کوئی جس کو علم نہیں ہے وہ بھی کہے گا نہیں جی اصل میں جی وہ فوج بیچ میں آ گئی ہے. اب یہ میں نے کہہ تو دیا ہے، مجھے نہ پتہ ہے نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی کیسے فوج بیچ میں آ گئی. تو وہ جو امپیکٹ ہے وہ پڑا ہماری سیاست میں. سیاست دانوں میں بھی وہ لوگ آگے ہیں، یہ میں بڑی کھل کے بات کروں گا، کہ جن کو سہارے کی ضرورت تھی، اور سہارا جو تھا وہ ہماری افواج پاکستان ہے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. ادارے جو ہیں وہ انتہائی نیک نام ہے، افواج پاکستان نیک نام ہے، لیکن افواج پاکستان چل کے نہیں آتی. ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے بچا دو. آپ اپنی سیاسی تاریخ دیکھ لیں، جتنے ماشاء اللہ لگے فوج نہیں گئی، ہماری ضرورت تھی. تو یہ ایک میرے خیال میں یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے سیاست دانوں کو سیاست میں رہ کے اپنا راستہ بنانا چاہیے، افواج کو اس میں انوالو نہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اچھا، وہ پاکستان اور برطانیہ کے مابین ایک ایگریمنٹ ہوا ہے امیگریشن کا، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ برطانیہ کی ایک پالیسی ہے وہ صرف پاکستان سے. یہ ہمارے یہاں ہیں ڈاکٹر ٹرنر، برٹش ایمبیسڈر ہیں، ویری انٹیلیجنٹ فیلو، اور وہی جن کو شہباز شریف صاحب نے کیک کھلایا تھا اپنے وہی ہوں گے. اینڈ ہی گاٹ اے گڈ کمانڈ آن اردو زبان. ہاں ماشاء اللہ، وہ پہلے بھی ایڈوائزر رہے ہیں اور بہت وہ انٹیلیجنٹ. آپ نے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ادھر سے آپ شروع کریں دوبارہ سے. آپ نے انگریزی کہاں سے اتنی اچھی سیکھ لی سیالکوٹ کے ہوتے ہوئے؟ وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، میں بتا دیں. جی میں یہاں سے بس جو بھی ٹوٹا پھوٹا پڑھ کے گیا. پاکستان میں تو ایسی اس کو میں نہیں مینشن کرنا، کنڈر گارٹن سے میں سیالکوٹ ہی پڑھا جی، میرا وہ کرسچن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا وہاں سے. تو پھر وہاں جا کے تو میرا ایک آئیڈیا تھا کہ میں نے سروس گورنمنٹ کی کرنی ہے. اچھا، یہ میں یہاں سے ہی لے کے گیا ہوا تھا. تو پھر اب جب کسی آپ میزبان ملک میں جاتے ہیں، کتنی عمر میں آپ وہاں گئے؟ میں 25 سال کا ہوں گا، یہ 26. اچھا، تو کتنا عرصہ ہو گیا وہاں پہ؟
40 سال ہو گیا اب تو میں سینئر سٹیزن ہو گیا. صحیح. تو وہ جب وہاں میں پہنچا تو میری ایک خواہش تھی. خواہش کیا تھی؟ ایک جذبہ تھا کہ میں نے وہاں نوکری سرکاری کرنی ہے. ہمارے لوگ تھے فیکٹریوں میں تھے, دکانوں میں تھے, پیٹرول پمپ سے بہت زیادہ یعنی مواقع ہیں وہاں اس وقت تھے. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اس کام کے لیے مجھے زبان پہ گرفت رکھنا ضروری ہے, ورنہ میں نہیں. اب یہاں تو میں پڑھ کے گیا ہوں نا, دس از اے کیٹ, مائی فرینڈ نیم از فضل اوان صاحب. اب یہ کام وہاں نہیں تھا. اچھا. تو وہ میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں. تو میری پہلی, میں نام نہیں, میں ویسے بتا دوں, ایک محکمے میں میرا پہلا انٹرویو تھا. تو وہ میں نے اپلیکیشن دی جو یہاں میڈموں نے ہمیں بتایا ہوا تھا, ان رسپیکٹ آف, اور نیچے جا کے لکھ دیا یور بیوٹیفل سرونٹ. میں ایک واحد پاکستانی, یعنی باقی سفید گورے تھے سارے انٹرویو کے لیے. تو میں گیا تو لکلی اس نے وہ اس چیف تھا, وہ اس ہیڈ تھا, اس نے مجھے پہلے بلا لیا. تو میں گیا تو میں نے جا کے کہا تھینک یو سر, اور اس نے مجھے میری طرف دیکھا ہے. اس نے کہا کہ بیٹھ جائیں. میں نے اسے کہا کہ, وہ کہتا ہے کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے آپ؟ میں نے کہا جی ہاں, ایک بات ہے کہ میرے سے بات آہستہ آہستہ ذرا پلیز کریں انگریزی میں. تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا, میں آپ جھوٹ نہیں بولا, میں نے کہا جی میری انگریزی جو ہے نا وہ میں, اس نے ساتھ ہی مجھے پوچھ لیا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ ہنسا تھوڑا سا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں آل ٹرائی, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تو اس نے خیر پوچھا کہ اچھا وہ اب وہ آہستہ آہستہ, کین یو پلیز ٹیل می وٹ از دی میننگ آف ان رسپیکٹ آف. اچھا. اب اوان صاحب یہاں نہ کسی نے یہ بتایا, نہ میڈموں نے بتایا, نہ کبھی سوچا کہ یہ بھی کچھ اس کا بھی کوئی پوچھا جا سکتا ہے. تو میں ایک سیکنڈ کے لیے حیران ہوا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے پتہ نہیں, لیکن میرا دل کرتا ہے فار رسپیکٹ, فار یور رسپیکٹ. تو اس نے کہا کہ یہ تو میری رسپیکٹ ہوگی, یو آر ناٹ رسپیکٹیبل. اوکے, سوال اور آ گیا. اور میں انٹرویو دینے آیا ہوں, میں نے کہا میں بھی رسپیکٹیبل ہوں. تو اس نے کہا نہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں رسپیکٹیبل. پھر یہ نیچے تم نے لکھ دیا ہے یور بیوٹیفل سرونٹ, آر یو اے سرونٹ؟ اب وہ بھی میں نے یہاں سے پڑھا ہوا تھا. اور میں نے کہا جی جب نوکری ملے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نوکری جلدی مل جاتی ہے. دس از دی بیسٹ آئیڈیا ٹو شو دی پرسن دیٹ یو کین گیٹ اے جاب ویری ایزیلی. اچھا. تو اس نے کہا میری بات سنو, ہنسا تھوڑا سا وہ. اس نے کہا 2 چیزیں نوٹ کر کے آ جاؤ گی. میں نے کہا نہیں مل گئی. آپ کہاں ملنی ہے؟ یہاں تو پڑھائی شروع ہو گئی ہے, تو ادھر کیا بنے. اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 3 مہینے یہ جو انگریزی آپ بول رہے ہیں نا, اس کا ایکسنٹ یعنی اس کا لہجہ درست کرنا ہے. اچھا. سپیڈ بے شک نہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ہے. اچھا. ہاں, اس کے ذہن میں آ گیا. 2 چیزیں یاد رکھنی ہے. کبھی بھی ان رسپیکٹ آف ورڈ جو ہے نا, یعنی اس کو نکال دو. ایک, نیچے نہیں لکھنا سرونٹ. 2, اور تیسرا سر نہیں کہنا. نیور سے سر ٹو بی. کبھی بات ہو اس کا مطلب آپ پنجابی میں کہہ لیں کہ اگر تینوں نہیں رام پہ آندا تو پھر مسٹر کہہ لیں. اچھا. تو میں پہلی دفعہ یہ باتیں سنی ہوئی تھی, میں حیران پریشان ہو گیا. تو اس نے کہا اس لیے آپ کو آج تو نوکری نہیں مل رہی, لیکن میں آپ کو I'll call you back within 3 months. میں 3 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ بلا لوں. تو پھر وہ میں 3 مہینے کے بعد گیا. وہ بہت خوش تھا. پھر جب اس نے کہا کہ میرے سے بات کرو, انٹرویو یہ آج ہوگا, کہ جو میں نے کہا تھا. پھر آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ میں نے وہاں لوکل تھوڑا سا پڑھا, تھوڑی پڑھائی کی, کچھ جرنلزم میں کی, کچھ اس طرح کر کے. تو پھر وہ جس ڈپارٹمنٹ میں گیا بعد میں جہاں میرا ہوا, تو وہ میں الحمدللہ لکی تھا کہ میں اس میں بھی پہلا ہی پاکستانی تھا. اچھا. تو وہ پھر وہاں انٹرنل کورسز ہمارے بڑے ہوتے ہیں, تو وہ پھر وہ ایئرپورٹ کا تھا معاملہ, پھر اور تھے بڑے.
تو اس طرح پھر وہ الحمدللہ آ گئی چلتی چلتی. اب آ جائیں ٹرنر صاحب کی طرف. ہاں جی. آپ نے کہا کہ اردو میں یہ بہترین کمان ہے. جی 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 ان کی آپ بات کریں. جی میں ان سے ملا نہیں ہوں. امیگریشن کی بات ہو رہی تھی. جی 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 سوال ہوا تھا. اچھا وہ سوال بیسک آپ نے وہی کیا تھا. وہ یہ ہے کہ ہر ملک کے لیے برطانیہ بڑا فراخ دل ہے. یعنی ہمارے سے زیادہ جو سہولتیں ہیں وہ انڈیا کو ہیں. انڈیا کی جتنی آئی ٹی انڈسٹری ہے جو بورس جانسن صاحب سے پہلے انہوں نے دورے کیے, اور ان کا جو اسٹوڈنٹس ویزے اور آئی ٹی ہم سے زیادہ ہے. وہ ان کو پریفر بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذرا تعلیم میں وہ اگر کہا یہ نہیں کہنا کہ ہم بالکل ہی نہیں ہیں, لیکن وہ لوگ ذرا پروفیشن میں زیادہ ہیں تو ان کو وہ پریفرنس دی جاتی ہے. ہمارے جو اب ہیں کہ یہاں سے دیکھیں نا, ہمارے کوئی ایک مسائل نہیں ہے نا. جو جینون لوگ ہیں یہاں سے, ہماری یہاں ہے برٹش کونسل, سیدھا سا حساب ہے. برٹش کونسل اسی لیے یہاں ادارہ قائم ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے باہر برطانیہ میں جا کے ملازمت یا پڑھائی کرنی ہے, وہ ان کا جو پریلیمنری انٹرویو یا جو ان سے بات ہوتی ہے ابتدائی, وہ برٹش کونسل دیکھ لیتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ 90 کی سپیڈ سے انگریزی بول رہے ہیں, نہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ ایک شعبے میں اس میں آپ کو دسترس حاصل ہے, تو اس سلسلے میں وہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ٹرنر صاحب ہیں ہز ایکسیلنسی, یہ چونکہ خود پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور ان کا ماشاء اللہ, چلے میں نے ماشاء اللہ کہہ دیا, پاکستان میں ہیں تو وہ کئی دفعہ عیدوں میں بھی آ جاتے ہیں, ہماری عید کے, اور عام لوگوں, میری نہیں بولا, لیکن مجھے کہ یہ تھوڑا فخر ہے کہ ان تک میری کتاب ولایت نامہ وہ پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, نہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ وہ خود اب اس کی ٹرانسلیشن کریں. یہ وہاں لندن میں پہنچی تھی, آئے تھے وہ 1-2 دن کے لیے. تو تو اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں انہوں نے بالکل پالیسی میں ہے کہ اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں کوالیفائڈ, اور اسی طرح جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں, لیکن ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں. ہم یہ اس طرح پھر ان کے اوبے نہیں کرتے, چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے جا کے 2-4 دن, وہ کالج بنے ہوئے ہیں نا یہاں بھی, میں نے بڑے وہ لکھے ہوئے ہیں, برٹش کالج فلانا کالج فلانا کالج, تو وہ جو افیلیٹڈ کالجز ہیں ان میں جو پڑھتے ہیں تو وہ پھر وہ ان کے آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر سب معاملہ ٹھیک ہے تو پھر ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے آپ کا ویزا. لیکن مطلب صرف ہے کہ سختی ہے تھوڑی انڈیا کے مقابلے. آپ نے اپنے کالم میں وہ بھنگ کی بات کی تھی کہ جو بائیڈن نے سارے بھنگی رہا کر دیے, بیچنے والے بھی, پینے والے بھی, رکھنے والے بھی. جی بائیڈن صاحب چونکہ میرا آپ اچھا یاد رکھتے ہیں, کالم پڑھتے ہیں, 76 برس کے ہونے کو ہیں میرا, یا ہو گئے ہیں جی. تو وہ میں نے اس تناظر میں بات کی تھی کہ وہاں برطانیہ میں, امریکہ میں, اسکینڈینیویا اور جتنے یورپین ممالک ہیں اڈکٹڈ لوگ ہیں جی. ایون اسکولوں میں بھی ہے, وہاں کلاس اے جو ڈرگز ہیں وہ ممنوع ہیں پورے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹے, وہ گراس ہوتا ہے, ڈرائی گراس اس کو کہتے ہیں, آگے پیچھے کچھ ایسی ہیں جو کن ممالک, جیسے ہماری وہ ہوتی تھی نسوار, اور وہ مجھے پتہ چلا کہ یو اے ای اور سعودی عرب وہ میرا حل ممنوع قرار دے دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم باز نہیں آتے پھر. اب چونکہ وہ ہماری جو پٹھان کمیونٹی ہے ان کا وہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ لیتے ضرور ہیں جی نسواری. اسی طرح وہاں جو کلاس اے میں چرس ہے, تو امریکہ میں بھنگ, ہمارے یہاں بے شمار بھنگ ہے, میرا حال پشاور کے آگے یا کہاں. تو ایک زمانے میں, اب گزر گیا وہ وقت, کہ جو بائیڈن صاحب کے بیٹے تھے وہ بھی نشئی ہونے کی صورت میں بحریہ سے ان کو نکالا گیا. وہ لائق ہیں ماشاء اللہ, وہ بھی میرا حال سولسٹر ہیں. تو اب یہ بائیڈن صاحب کا فیصلہ وہ درست ہے ایک حوالے سے کہ ان کے اوپر اتنا ضائع کر رہے ہو پیسے, اور ان کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں پھر کورٹوں کے, پولیس کے اور دوسروں کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسز ان کے لیے کچھ آپ ایسا ادارے بنائیں, ورک شاپ بنائیں, جن کے اوپر ان لوگوں کو وہ جو ہے ان کی ٹریننگ کی جائے. اب ہم بات کر لیتے ہیں عرش شریف کے حوالے سے. کہاں جا کے ان کو بیچارے کو قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا؟ جی میں تو وہ, بلکہ ملاقات ہوئی ان سے؟ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں اتنا ایموشنل ہوں کہ یہ بھی آپ نے بات کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہی واز اے گریٹ چیف, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. میں ان سے ملا نہیں ہوں, لیکن ان کی جو گفتگو, جو تحقیق,
اور جس طرح کا ان کا انداز تھا وہ یاد رہے گا. تو میں تو یہاں آ کے میں نے سنا ہے 2 دن پہلے غالباً ہوا اور مجھے اس قدر دکھ ہوا ہے, یعنی پوری دنیا کو دکھ ہوا ہے. ان کے جو دوست تھے جو اینکر تھے ان کو ہوا گا, لیکن وہ یہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ لندن گئے, لندن سے وہ دبئی آئے, اور دبئی سے اب یہ شنید ہے, میں یہاں واضح کر دوں چونکہ مجھے ابھی وہ کسی دوست نے اس طرح بتایا بھی نہیں ہے کہ اب پھر وہ یہ آ گئی کہ یہاں ہمارے کچھ تحقیق کے بغیر جو افواہیں ہیں نا سینہ گزٹ وہ زیادہ ہے. اب سوال اصل میں جو لینا چاہیے ہمیں اس حوالے سے, وقت آ گیا ان کا چلے گئے, جو ان کے ساتھ ہوا وہ ایک اور بات ہے, ملک سے وہ کیوں گئے. سب سے جو مین کوشچن ہے وہ جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ سب سے ضروری سوال یہ ہے, ڈیبیٹیبل ہے, کہ ہاؤ ڈیڈ ہی لیو دی کنٹری, کیوں, کیا تھا وہ, وائی لیفٹ. اب وہ کوئی نہیں بتا رہا. اگر وہ گئے ہیں وہ تو ان پر کئی کیسز تھے گرفتار کرنے کی, ان کو کوشش کی گئی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھ لیا کہ عمران ریاض خان ان کو بھی گرفتار کیا گیا. شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک, شہباز گل کے ساتھ تو اسی دوران ہی ہو گیا تھا جب یہ پاکستان میں تھے, اور اس کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ, لیکن یہ تو بعد کا معاملہ ہے. جی جی. تو ایسے ہی شاید ان کے ساتھ ان کو خطرہ ہو کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں 2 رائے, آپ کی صابر شاکر وہ صابر شاکر پہ ہوگی. جی. اب یہ مسئلہ ہے کہ کبھی ایسے پہلے ہوا نہیں ہے. جی. اب چونکہ ہوا اس ملک میں, اب آپ نے عمران ریاض خان صاحب کی بات کی ہے, ماشاء اللہ ویری, میں کہہ دوں گا کہ ڈیسنٹ پرسن, میں نہیں ملا ان سے بھی, میں واضح کر دوں, لیکن انہیں بھی جو عبور ہے گفتگو پہ اور نالج ہے ان کے بھی, ہم وہاں سنتے رہے ہیں کہ کیا وہ بھی اندر رہے بیچارے, ان پہ بھی ہوا, سارا کچھ ہوا. اب ہماری جو سیاست ہے نا وہ کہنے کو تو ہم برطانوی جمہوریت پہ چل رہے ہیں, لیکن یہاں اس طرح نہیں ہے. ہماری جو سیاست میں دشمنی آ گئی ہیں نا, یعنی ایک فرد واحد کے ساتھ میں آتا ہوں تو میں آپ سے بدلہ لوں گا جب آپ کا موقع ملے گا. اب وہ شہباز گل صاحب ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آئی تھنک ہی واز اے پروفیسر اور لیکچرر غالباً امریکہ میں, جس میں اچھا بولتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ جب ہم گفتگو کریں تو اس وقت تک نہ کریں جب تک اس کی بالکل پازیٹیوٹی کا پتہ نہ چل جائے, ہمارے پاس وہ پتہ ہو کہ یہ بات درست ہے. انہوں نے بھی باتیں کی, کچھ سیاست میں آئے, اور ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی میں ہوگا وہ جذبات اس کے وہی ہوں گے, کیونکہ عمران خان ہے. اب عمران خان چونکہ باہر رہے ہیں, وہ بڑا سیدھا بندہ ہے کرکٹ کے علاوہ. اب یہ اس کو کہہ دینا کہ اس کی پرائیویٹ زندگی کیا تھی پہلے, کوئی بھی نعوذ باللہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا انسان, وہ مانتا بھی ہے اس کا, لیکن انہوں نے جو کیا, اب وہ چیزیں ان کے ذہن میں تھی, ان کے ساتھی جو ساتھ سے وہ بھی اسی طرح چل پڑے. اعظم سواتی کا آپ نے ذکر کیا, بزرگ ہیں, اب انہیں 3rd ڈگری میتھڈ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اب یہ کہا جائے اس میں کیا ہے, حکم کس کا ہے, کرنے والے کون ہیں, وہ بیچارے. یہ ایک بڑا, یا ایک اگر اس کو کہے نا اس طرح کہ گند سا پڑ گیا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ یہ جو اینکرز حضرات تھے, یہ بھی ان کے جو میں سنتا ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ کوئی پی ٹی آئی کی طرف ہے, کوئی نون لیگ کی طرف, وہی جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے, اپنے ڈیوائڈ ہو گئے. چونکہ چینل ہیں یہاں, تو چینلوں میں جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ڈیوائڈ ہو گئے اندر کی ان کی جو سیاست تھی. لیکن یہ کوشچن انہوں نے بنا دیا کہ جی کس نے یہ کیا ہے. اب اس میں پھر وہی بات آ گئی, سیاستدان ہیں, ادارے ہیں, افواج پاکستان ہے, بات ان کی یہ سب لوگ کر رہے ہیں لیکن کھل کے نہیں کر رہے. اس کی وجہ ہے کہ ابھی پروف آنا باقی ہے. سب سے بڑا سوال جو ہے ڈیبیٹیبل آج بھی کہ ارشد شریف مرحوم شہید کہہ دیں, یہاں سے کیا وجوہات تھی جن کی بنا پہ ان کو نکالنا پڑا. اگر نکال دیا گیا تو اب یہ بھی شنید ہے کہ دبئی میں بھی غالباً انہوں نے کہا گیا ہے کہ یا تو آپ دبئی چھوڑ دیں یا پاکستان آ جائیں. اب اس سے اگلا سوال کہ کینیا جانے کی انہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی, اور پھر نیروبی گئے ہیں کیوں, اس کے پیچھے کیا عوامل تھے. اب یہ چیزیں جو, ہاں یہ کہہ دینا غلط ہے میرے میں ایک دم ہی کہ جی فلاں نے اس کو یہ برباد دیا ہے فلاں. اب جب تک تحقیقات نہیں, وہاں ہمارے ایک غالباً کا ہے جنید پرویز, اچھا, جو کینیا کی پارلیمنٹ ہے نا, ان میں وہ رکن پارلیمنٹ بھی ہیں, میں نے اگلے روز پڑھا ہے.
وہ وہاں ہیں, ہمارا ہائی کمیشن وہاں ہے. تو یہ سارے معاملہ جب تک تحقیق مکمل نہیں ہو جاتی وہ اس وقت تک ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہ دکھ ہے عوان صاحب کہ ایک ایسا آدمی دنیا سے چلا گیا ہے جس کی کمی اب پوری نہیں ہوگی. باقی عمران ہیں, سمیع ہیں, اور بہت زیادہ لوگ ادھر روز ہم سنتے ہیں, وہ اپنے اپنے, لیکن کیا ہوگا, بندہ ایک دنیا سے چلا گیا. تو طاہر جمیل نورانی صاحب, آپ سے ہم آخری سوال کریں گے. آپ کی کتاب کے حوالے سے ولایت نامہ لوگوں نے کافی پسند کی ہے. وہ کالموں کی کتاب ہے. جس دوران یہ آپ نے کالم لکھے تھے وہ ایک طرح کی تاریخ بندے کے سامنے آ جاتی جب بندہ کتاب کی صورت میں اس کو پڑھتا ہے. تو آئندہ کیا پروگرام ہے آپ کا, کوئی کتاب لکھنے کا, کوئی بایوگرافی لکھنے کا؟ جی میں بہت شکریہ پسندیدگی کا, اور واقعی لوگوں نے پسند بھی کیا. میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو طفل مکتبی سمجھتا ہوں. میرا ہے انشاءاللہ ایک خیال کہہ لیں, کوشش کہہ لیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اگلا کوئی, اگر اللہ نے زندگی دی اور سارے معاملہ ٹھیک ہو, تو میں ایک سوچ ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ لکھوں جو ہمارے برطانوی نئی نسل کے اوپر ہو, اور جو لوگ ہم آئے ہیں انہوں نے یہاں کیا کھویا, یہ کیا پایا. کتابوں میں تو اس کا ذکر کر دیا گیا ہے جی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسی شناخت ہو جس سے پتہ چلے کہ ہمارے لوگ اپنا بہترین خوبصورت وطن کیوں چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک اور کتاب بھی ذہن میں ہے کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے. اچھا جی, یہ ہے ایک اچھی بات کہ خوشی کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے. اچھا, دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ پاکستان سے برطانیہ چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحالی عطا فرمائی, آمین. تو پاکستان نے آپ کو کیا دیا؟ ہاں, یہی سوال ہے جو اصل سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے نا, اس میں اگر میں اس کا شہری نہ ہوتا تو آج اس مقام پہ پہنچا ہی نہ ہوتا. میری شناخت اور میرے پاکستان کی جو محبت ہے, میں نے یا وہاں جا کے یہ زندگی کا ایک ماٹو بنا لیا تھا کہ لوگ وہاں شرماتے ہیں, کسی بھی اگر تھوڑے سے محکمے میں لگے ہو نا تو وہ پاکستانی کہتے ہوئے گھبراتے ہیں. اور میرا الحمدللہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ الحمدللہ آئی ایم اے پاکستانی. اچھا, میں بلکہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ آئی ایم دی سٹیزن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اسلامک بھی, ورنہ لوگ اسلامک کو بھی, یہاں ہمارے سیاستدان اسلامک کا نام نہیں لیتے, تو وہ تو ہم تو خوشحالی کے لیے گئے ہوں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک اور میرے لوگ جو ہیں وہ میری پہچان بنایا, اور اس پہ مجھے بے حد فخر. اچھا, لیکن چھوٹا سا آخری سوال یہ ہے, جتنے مرضی سوال کریں, آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہاں, پاکستان کو ہم نے جی, اس میں بھی دو پہلو آتے ہیں. اب جو میری طرح کے لوگ ہیں وہ میں تو سب کو کہوں گا محب پیٹریوٹ, ہر بندہ ہی محب وطن ہے. لیکن ہوتا گیا کہ جس روز سے ہماری سیاست وہاں پہنچ گئی ہے, پاکستانی سیاست وہاں ٹرانسفر ہو گئی ہے, اس روز سے ہم بٹ گئے ہیں, ہم دھڑوں میں منقسم ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ وہاں رہ کے جب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ویسے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ وہاں سے آئے تھے. اب یہاں اگر وہ ان کو خوشحالی آ گئی ہے تو وہ کہتے نہیں چھوڑو, ہم نے وہاں کیا لینے جانا ہے. اور یہ اگر بات کی حد تک کی جائے تو درست بھی لگتا ہے. دیکھیں نا, میں اس میں اب سوری ایک آ گیا پہلو, پاکستان کی قومی ایئر لائن جی, باکمال, ہم باکمال لوگوں کی لاجواب سروس پی آئی ہے. اب دیکھیں کتنے عرصے سے وہ جو ہے وہ یورپ نہیں جا رہی. ہمارے جو پائلٹس تھے ان کے پاس لائسنس جعلی نکل آئے, کچھ اس طرح کا ہوا. سارا یہ ایک بیڈ امپریشن ہے. ہوتی ہیں کالی بھیڑیں, ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن یہ گیا. اب وہ لوگوں کو سہولت تھی کہ سیدھا بیٹھنا, لاہور, اسلام آباد, کراچی آ جانا. اب ہم دوسری برٹش ایئر پہ آ رہے ہیں, اٹلانٹک ورجن پہ آ رہے ہیں. تو اس کا جو ذرائع مبادلہ ہے, دیکھنے والی چیز ہے کہ پاکستانیوں نے 2.5 یا اب اس سے اوپر ہے, وہ یعنی پابند ہیں اتنا پیسہ اپنے ملک کے لیے بھیجنے کے لیے. کیوں؟ کہ ان کا یہ ملک ہے, وہ ان کے رشتہ دار ہیں, یہاں آتا ہے, لیکن ان کے اندر سے وہ چیز جو ہے وہ گئی نہیں ہے کہ میں اپنے ملک کو میں بھی آج اپنے لیول پہ کروں. وہ لوگ جو پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, اور جو نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں, اب ہم نے وہاں کے, ہم اب ان کے گیت گائے, ہم برطانوی شہری ہو گئے ہیں. یہ کوئی خاص ایجوکیشن نہیں ہے کہ آپ نے وہ ماسٹر کر لیا ہے کہ آپ ہو گئے ہیں جی برطانوی شہری.
برطانوی شہری ہیں ہم الحمدللہ، ہمارا وہ ملک ہے، ہم وہاں ٹیکس کاٹتا ہے، وہ وہاں ہم رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن جو اپنا ملک ہے، بنیاد ہے، اس کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو پھر یہ بدقسمتی۔ طاہر جی بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ، جزاک خیر۔